ڈاکٹر صاحب ایک چیز میں جاننا چاہ رہی ہوں کہ سی ایم صاحب نے کہا ہے کہ اگر 2 سے 3 دن کے اندر یہ آپریشن جو ہو رہے ہیں تیرا کے اندر، اگر اس پہ کوئی حتمی فیصلہ نہ آیا تو وہ اس پہ فیصلہ دیں گے. کیا کہیں گے اس الٹیمیٹم پر؟ میں حیران پریشان ہوں کہ یہ فیصلہ لیا ہے کس نے؟ حتمی فیصلہ نہیں ہے. حتمی فیصلہ کون کرے گا؟ یہ لا اینڈ آرڈر کس کی رسپانسبلٹی ہے؟ پروونشل گورنمنٹ کی ہے. یہ جو کمیٹی کے ساتھ جو نیگوسیشن ہوئے، جو سائن ہے، وہ کس نے کیے؟ وہ ڈی سی خیبر نے کیے. ڈی سی خیبر کس کا امپلائی ہے؟ پروونشل گورنمنٹ کا امپلائی ہے. کمشنر پشاور کس کا امپلائی ہے؟ پروونشل گورنمنٹ کا امپلائی. تو یہ تو اس کا بندہ اگر ڈی سی یہ اتنا بے خبر ہے کہ ڈی سی بھی اس کا نہیں مانتا، تو پھر تو یہ سیم کرسی پر بیٹھنے بھی مذاق ہے. میں تو حیران ہوں کس سے یہ کہہ رہے کہ بند کرے اوپن کرے، نہیں مانتا. پیسے اس نے ریلیز کیے، یہ کیبنٹ میٹنگ میں یہی چیئر کر رہا تھا. ایپیکس کمیٹی میں جو ڈیسائیڈ ہوا تھا وہ بھی ایپیکس کمیٹی چیئر کر رہے ہیں. سیم پختونخوا یہ نیریٹو الگ بنا رہے ہیں، کام کچھ اور کر رہے ہیں. اس سے پہلے یہ تیرا سے پہلے 2 مہینے پہلے باجوڑ میں آپریشن نہیں ہوئی، پروونشل گورنمنٹ نے نہیں کی. آپ نے کوئی نام سنا؟ بھی موسم شدید خراب ہوا، برفباری ہے، تو یہ اور نیریٹو بنا. صحیح سر، آپ نیریٹو کی بات کر رہے ہیں، لیکن اس وقت ہم نے دیکھا ہے جو فوٹیجز آ رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر یا اوور آل تیرا کے اندر 25 سے 30 ہزار لوگ اس سخت موسم میں جہاں پہ برف باری ہو رہی ہے وہ اپنے گھر چھوڑ کے وہ ایویکویٹ تو کر رہے ہیں نا سر. اب وہ لوگ اگر ایویکویٹ کر رہے ہیں تو اس کا ذمہ داری کسی نے تو لینی ہے. اب صوبائی حکومت اگر وفاق پہ ڈال رہی ہے، وفاق صوبائی حکومت پہ ڈال رہی ہے، تو اس وقت جو ایک انسان ہیں جو اس وقت وہاں پہ ذلیل ہو رہے ہیں ان کا بھی تو کوئی جواب دہ ہو. ایگزیکٹلی آپ نے جو بات کی، یہ آج اس نے تقریر کی، پھر جواب میں نے تقریر کی کہ یار اس چیز پر پالیٹکس نہیں کرنی چاہیے، پولیٹیکل ایفیلیشن سے بالاتر ہو کر اس پر سوچنا چاہیے. ان لوگوں کا کیا قصور ہے؟ وہ رول رہے ہیں تیرا کے لوگ. ادھر کوئی کیا تقریر کرتا ہے، کوئی کیا تقریر کرتا ہے. تو یہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ اس کا لک اپ کرے. گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی، دونوں گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے، اور اسپیشلی لا اینڈ آرڈر از دا پرائم رسپانسبلٹی آف پروونشل گورنمنٹ. یہ میں نے یہ مشورہ آج دیا کہ آپ ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ کال کریں، یہ اسے بڑھ کے نہ مارو. اور چیف منسٹر ایپیکس کمیٹی جو پروونشل ایپیکس کمیٹی ہے اس کا ہیڈ ہے، وہ میٹنگ کال کرے. اس میں فورسز بھی ہے، سارے لوگ ہیں، کوئی وے آؤٹ نکالے. صرف یہ تقریر سے کام نہیں چلے گا. یہ جس کرسی پر یہ بیٹھا ہے، میں نے یہ کہا کہ آپ عشق عمران بھی کرے، اس کے لیے بھی آواز اٹھائے، لیکن ایز اے چیف منسٹر بھی پرفارم کرے. ایک کل میٹنگ کال کرے. کون سا راکٹ سائنس ہے؟ ایپیکس کمیٹی کا یہ چیف منسٹر چیئرمین ہوتا ہے. کال کرے، سب کو آن بورڈ لے لیں، جو بھی کرنا چاہتے ہیں. وہ لوگوں کا کیا قصور ہے؟ بالکل سر، آپ نے درست فرمایا. وہ اگر عشق عمران کر رہے ہیں تو وفاق عشق انسان کر لے. وفاق سے ہم امید لگا لیتے ہیں کہ وفاق کچھ کر لے. اگر میں عطا ارڑ صاحب کی بات کروں، وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف IBOs ہو رہے ہیں، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہے ہیں. اگر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہے ہیں تو لوگ اتنی بڑی تعداد میں اتنی سردی میں اپنے گھر چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ نہیں، میں اس پر نہیں، میں کسی گورنمنٹ کا ریپریزنٹیٹیو اس کیس میں وہ نہیں ہو. بینگ اے پختون میں کہہ رہا ہوں، میں خود بھی سفرر ہوں کہ لوگ ذلت میں ہیں، تکلیف میں ہیں. اس پر جو بھی ہے، میری پارٹی ہو کوئی اور پارٹی ہو، اس پر پالیٹکس نہیں کھیلنا چاہیے. یہ تو اتنا کر سکتا ہے نا، اگر وفاق اس کی بات مانے نہ مانے. ایز اے سیم پختونخوا کل یہ میٹنگ تو کال کرے ایپیکس کمیٹی کی، وہاں کوئی وے آؤٹ نکالے. تو جب یہ میٹنگ ہی نہیں کال کرتے، فورم تو یہی نہیں ہے کہ صرف آپ تقریر کر کے کہ میں نہیں مانتا، زبردستی ہو رہا ہے. تو میٹنگ آپ کال کریں، آفیشلی آپ کچھ کہیں یا کوئی الٹرنیٹ بتائے کہ کیا سلوشن ہے. آج میں نے یہ بھی پوچھا کہ الٹرنیٹ سلوشن ہمیں بتائے، آپ کے پاس کیا سلوشن، کیا کرنا چاہتے ہیں. تو یہ صرف مذاق بنا ہوئے آپریشن، یہ ڈیکیڈ سے چل رہی ہے پختونخوا میں، لیکن اتنا مذاق کبھی کسی نے نہیں بنایا. یہ اس میں کرسی کے لیے، نیریٹو کے لیے، یعنی پالیٹکس ہوتی رہے گی. ابھی جنازوں پر، لاشوں پر، لوگوں پر، خون پر پالیٹکس. یہ تو عجیب و غریب سچویشن میں ہے. صحیح سر، اگر میں اوور آل آپ کی بات سمجھوں یا میں اوور آل ایز اے لے مین کے طور پہ، ایک عام انسان کے طور پہ دیکھوں، تو جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ وفاق اور سی ایم میں کوارڈینیشن اور ایکویشن نہیں ہے، جس کی وجہ سے عام آدمی سفر کر رہا ہے اور وفاق بھی سی ایم کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اگر یہی سب چلتا رہے گا تو سفرنگ تو کنٹینیو کرے گی.
نہیں، میں تو بہت سمپل بتا رہا ہوں کہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت ایپکس کمیٹیز بنی، ایک وفاق میں ہے، ہر پروونس میں ایپکس کمیٹی ہے، ایپکس کمیٹی کا چیئرمین ہوتا ہے چیف منسٹر، اس صوبے میں بھی ایپکس کمیٹی ہے، آرم فورسز بھی باؤنڈ ہے اس میٹنگ کے لیے جانے کے لیے، صحیح، یہ میٹنگ کال کرے، اس میں کون سی راکٹ سائنس؟ صحیح ہو گیا سر. اب جاتے میٹنگ تو جاتے کال جی کرے، آپ کیا کرنا ہے؟ صحیح. سر جاتے جاتے یہ بتا دیں کہ جے یو آئی نے بھی 8 فروری کو احتجاج کی کال دے دی ہے، دوسری طرف سے پی ٹی آئی بھی احتجاج کے لیے تیار ہے، تو یہ حکومت کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے؟ تو یہ احتجاج جو ہے، اپنی ایک احتجاج پر میں یہی بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ ادھر لگے ہے پختونخوا میں مینڈیٹ، اگر اس کا 8 فیب والا مینڈیٹ چوری والا کام ہے تو ادھر پختونخوا میں تو اس کا مینڈیٹ چوری نہیں ہوا، پختونخوا میں اتنا ٹائم اس کو مینڈیٹ ملا، تو ادھر کیوں یہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں روزانہ، کبھی اس طرف جاؤ کبھی اس طرف جاؤ، سینکڑوں سرکاری وہیکل کو لے کر سب میں پیٹرول سرکاری خرچے سے جا رہی ہے، ساری گورنمنٹ کی مشینری لگی ہے کہ اس طرف آ رہا ہے، اسٹریٹ موومنٹ ہے، اس طرف جا رہے ہیں، جدھر آپ کا چوری ہو ادھر کر. تو یہ بھی عجیب و غریب ہے، یہ نئے پختونخوا ہے کہ چیف منسٹر خود پروٹیسٹ کر رہے ہیں. چیف منسٹر کا کام ہوتا ہے ڈیلیور کرنا، پرفارم کرنا. ادھر ہمارا جو چیف منسٹر ہے وہ پروٹیسٹ پر ہے، اسٹریٹ موومنٹ پر ہے. تو عجیب و غریب سچویشن ہے اس صوبے میں، تو عجیب و غریب حالات.